صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دے اندر وہ شخص کا ذکر کریں گے جڑا دلوں اللہ دے کے چک گیا۔ قرآن کریم دی سورہ نساء دی 125ویں ہے پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا ابتدائی حصہ تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس ہے پاک سے میرے سونے رب نے گل فرمایا کہ اس شخص تو دین وچ کیڑا بہتر ہے جنہیں اپنا سر اللہ دے حضور چکا دتا اور وہ احسان والا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی سنے رب نے دسیا کہ مسلمانوں وچ اس تو بہتر ہور کوئی نہیں کہ جڑے شخص نے لا الہ دی نفی الا اللہ دا اثبات حاصل کر لیا، میرے حکمت عمل کیتا، سچے دلوں ایمان لیا، سچی توبہ نصوح کیتے، پھر مرشد کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کر کے شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ توڑ کے توحیدی محمدی نوری نیٹ ورک کا رابطہ کر لیا، راہ بالدہ مسافر بن گیا، پھر پیشوا دی زیر نگرانی مسعود ریاستوں مجاہدات مراد اسباب کی قرب و ولایت کیتے اور اپنی سر تو پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن گیا۔ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزاردا، اپنے دوجے دے معاملات کو اللہ سن دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کر لی ہے اور قلباً خلاف توحید ورگ سے توحید ہو گیا۔ یعنی جی قرآن سنے رب نے دسیا او نماز عشق نہیں تلے قلبی وَتَبَتَّلَ لَهِ تَبْدِيلًا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور خدا بست ہو گیا، تمام شیطانی نظاموں کو منہ موڑ لیا، نفس، شیطان، دنیا، انہاں دے پجاریاں، خلقی اسباب و ارباب، ماسو اللہ تو قلب ادھر نکل گیا، کوشش بھی کرے تو خیال نہیں آتا غیر دا، اور سڑ دا سارا اندروں باہروں اللہ دے حضور چک گیا۔ اس سے بہتر پھر اور کیڑا ہو سکتا ہے، اور احسان والا بن گیا۔ احسان کی ہے حدیث پاک چ حدیث جبریل چ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب سوال آپ پہ کیتے ایمان اسلام وغیرہ دے تو آخر چ پوچھیا کہ یا رسول اللہ احسان کی شے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایویں کرے پویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا، یعنی اللہ کا دیدار کر رہا، یعنی تینوں وہی حضوری حاصل ہے۔ اگر یہ نہیں حاصل ہے تو پھر یہ خیال کر گویا کہ تو اللہ دیکھ رہا، اگر یہ نعمت حاصل نہیں تینوں ہلے ہوئی تو پھر یہ خیال کر کے اللہ تینوں دیکھ رہا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر حضوری حاصل نہیں تو حضور قلب حاصل کر کہ اللہ تینوں دیکھ رہا، کرے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، تمام دنیا کے شیطانی نظاموں کا منہ موڑ کے قرآن و سنت کے روح کے مطابق عمل کری، ہمیشہ اجماع اہل سنت کے نال رہنا۔ اس احسان حضور و حضوری کی نعمت حاصل کرنے والے کو کہتے ہیں محسن، جدا سونے رب نے ذکر کیتا، تو پھر احسان والے جو ہو گیا اور سراپا ہی رضا مولا بن گیا۔ جس مقصد واسطے میرے سونے رب نے انہوں پیدا کیتا
تو ہر ویلے اللہ کی رضا حاصل کرنے چکر چ رہتا کہ میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے. کیونکہ سنے رب نے قرآن سے سارا پروگرام دس دیتا کہ انسانوں کہ کائنات دی ساری چیزیں میں تواڈے واسطے پیدا کیتا، تہاڈے میں اپنے واسطے پیدا کیتا. جیسا کہ حدیث قدسی ہے كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. کہ اللہ سنے نے ساری مخلوق نو پیدا ہی انسانوں نو اپنے واسطے کیتا، اپنے عرفان واسطے. عرفان ہے معرفت پہچان جڑی ہے تو دو طرح کی، ایک تو ظاہری پہچان ہے کہ باطنی پہچان. ظاہری پہچان یہ ہے علمی استدلالی معرفت جڑی ہے وہ انسان قرآن سنت فقہ اور علم تصوف ظاہری علم نہ حاصل کرتا ہے. ایک ہے باطنی معرفت، کشفی شہودی مشاہداتی معرفت ہے کہ انسان دل دی آئینے دل دی آنکھاں نہ اپنے سونے رب کا دیدار کرتا ہے. یہ حقیقی عرفان ہے، حقیقی معرفت ہے، حقیقی پہچان ہے. اس مقصد واسطے سنے رب نے دیدار واسطے پیدا کیتا. قرآن سے سارا پروگرام دسیا، طریقہ بھی سنے رب نے قرآن سے دس دیتا انسان نے. تو سچا مومن ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی گزارتا، ہمیشہ اجماع اہل سنت بنا رہتا. اپنی لکھ ڈیڑھ کی مسجد نہیں بنا جی گمراہ 72 92 فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع بابیا نام نہاد مردہ دے اسلامی روحانی اسکردہ نے اپنے اپنے اسلام بنائے ہوئے ہیں. تو سارے اہل سنت و جماعت تو بچے ہوئے ہیں. کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے تاں ہی آخیا سی کہیں فرقہ بندی ہیں کہیں ذاتی ہیں کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. کہ قرآن کو بزیچہ اتفاق بنا کر چاہے تو کرے کہ نئی شریعت ایجاد ہے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتا کہ درجہ ہوئے فقیہان حرم میں توفیق. قرآن کا بدل نہیں سکتے لیکن قرآن کے معنی محافیم تراجم بدل کے اپنی تفسیر ہر فرقے لکھیاں ہوئی ہیں. اس واسطے یہاں کو بیٹھ کھلونا بندہ پھر ویسا ہی ہوتا، وہی رنگ یہاں پہ شیطانی رنگ چڑھ جاتا ہے. تاں کلندر لاہور اقبال نے فرمایا سی وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر کے سو اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم و شاہ بابی. اس واسطے لوگ جتنے بھی قرآن پاک لقاء اللہ لقاء اللہ کا مانا ہے اللہ کا دیدار، جتنے بھی لقاء اللہ ہوتا ہے تو مانے بدل دیتے ہیں لوگ. اس لیے کہ انہاں بدبختاں کم بختاں کور چشماں نو عقل دینے انوی نعمت حاصل نہیں نہ انہاں دے وڈیریاں نو حاصل ہے. اس واسطے اللہ پاک نے قبراں دے نشان بھی بٹا دے. اس واسطے کوئی اللہ والا نہ نہیں ہوا اج تک، ہونا بھی نہیں، ہے بھی نہیں، ہوگا بھی نہیں. سچے اللہ والے جننے بھی ہوئے نے وہ سارے اہل سنت و جماعت چ ہوئے نے اور انہوں نے بازارات اج بھی آباد ہے اور اپنی قبراں زندہ ہے. ساڈے پیارے نبی بھی زندہ ہوئے آپ کائنات دی ہر لہر سے حاضر و ناظر ہے کیونکہ آپ دے نور نال اللہ دے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اکثر ظہورات ہے سب کچھ. اور آج بھی سائنس نے انہاں گلاں تسلیم بھی کر لیا کہ کائنات دی ہر لہر جڑی ہے ہر چیز جڑی ہے یہ غیر بری لطیف لہروں کی بنی ہوئی ہے اور کسی چیز کا عکس ہے. تو سونے رب نے قرآن سے دسیا اللہ نور السماوات والارض ما اول آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے. تو سونے رب نے فرمایا میں تھوڑی شاہ رکھ دوں گی نیڑے میں تھوڑے نفساں جا نہ اکر بولے ہے میرے حبل الورید میں تھوڑی شاہ رکھ دوں نیڑے وفی انفسکم افلا تبصرون میں تھوڑے نفساں تسی کیوں نہیں دیکھتے وہو معکم میں تھوڑے نال فصم وجہ اللہ جدھر دیکھو گے تو اللہ کا رخ ہے. تائیں سلطان بہو رحمت اللہ فرما اندر بھی ہو تو باہر بھی ہو تو باہو کیسے لگے اللہ ہو. حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ فرما دے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. مقال شاعر مقام اس کا دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام بھائی علامہ اقبال فرما دے مقام اس کا دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں. مقال شاعر جڑے کہ آئینے میں چلوا یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لے. تو سچا مومن جڑا ہر ویلے تلاشی مولا چ رہندا. تو سچے مومن جڑے آندے نے رزق نو تلاش کرتے ہیں رات نو اللہ نو تلاش کرتے ہیں. تے سچے صوفی جڑے دن رات اللہ کی تلاش ہی لگے رہندے ہیں قلب نو خدا مست رہندے نے. بقول اقبال کہ درویش خدا مست شرقی ہے نہ گرمی گر میرا دلی نہ صفا نہ سمر گم. علامہ اقبال تائی فرماندے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام.
حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں سیرے مکا لامکا سے دور نہیں وہ جلوہ کا تیری خارداں سے دور نہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یعنی اللہ پاک فرماندا ہے کہ یہ محسن لوگ ہے احسان والے کہ جڑے سارے دے سارے میرے ہو جاندے نے میرے حضور چک جاندے نے اور یہی اللہ والے جڑے سراپا ہی رضا الہی بڑھ جاندے نے حضرت اولیاء نے لکھیا کہ حضرت ایک شخص نے حضرت ابو حازم مکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضور سناؤ کہ کیسا حال ہے تہاڈا کہ حضرت ابو حازم مکی رحمۃ اللہ فرماندے ہیں کہ میرا حال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے مخلوق تو بے نیاز رہنا ہے جو اللہ تے جڑا اللہ تے راضی ہوندا وہ مخلوق تو بے نیاز ہو جاتا ہے ایک دفعہ آپ بازار جو کسائی دکان دے کے لنگے تھے آپ نے دیکھا گوشت لٹکن ڈیا جب گوشت نال دیکھا تو تر پہ تو کسائی نے آواز ماری کہتا حضور لے لو گوشت لینا تھے تو کہنے لگے میرے کو کوئی پیسے نہیں ہے تو کہنے لگے حضور کوئی گل نہیں تسی ادھار لے لو کیا فرمان لگے پہلے میں اپنے نفس نو قرض سے راضی کر لواں تے لگدا کہ نہیں تو میرا جسم سکیا ہڈیاں نکلیا ہوئی ہیں تو قبر میں کیڑیاں واسطے یہی کافی ہے اتنا کی مزید موٹا ہونے کی لوڑ ہے ایک بزرگ حج کی نیت نہ کرو نکلے تو بغداد کے اندر حضرت ابو حازم مکی رحمۃ اللہ کی خدمت حاضر ہوئے تو درویشہ نے پوچھا کہ حضور نے میرا کہتے ستے پے نے تو جب آپ اٹھے تو ملاقات ہوئی دست بوسی کی عرض کی حضور میں حج واسطے جا رہا میرے واسطے دعا کرو آپ نے فرمایا ہونے خواب دے وچ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں حکم دتا کہ اینوں کہہ واپس چل جا کے اپنی ماں دی خدمت کر تیرے واسطے ہی حج ہے تیرے واسطے بہتر ہے واپس چل جا بڑھی مائی دی خدمت کر جا کے واپس چلے گئے پھر اتوں وہ دوست ایک دفعہ شام عبد الملک نے پوچھا کہ نجات واسطے انسان کو کیا عمل کرنا چاہیے آپ نے فرمایا حلال کمائی حلال جگہ خرچ کرنا جڑا بہترین عمل ہے آپ نے کی کہ حضور یہ کام بڑا مشکل ہے کون کر سکتا ہے کام فرمایا وہ کر سکتا ہے جہاں جنت چاہتا دوزخ تو ڈردا اور اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ کر سکتا کام ہے پھر آپ فرماؤ کہ دنیا تو بچو جہاں آپ دنیا نو محبوب رکھتا انہوں قیامت دے دن کھڑا کر کے اعلان کیتا جاؤ گا کہ اے بندہ جنہیں دنیا نو پسند کیتا میری قبر ضرور ذلیل کیتا جائے گا ایسے لوگ جڑے ظاہری حلیے بنائے ہوئے ہیں جنہوں کے بارے کلندر ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دیا کہ لباس خضر میں ہزاروں رازن بھی پھرتے ہیں کہ دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں درویشی بھی آئی آ رہی سلطانی بھی آئی آ رہی میراث میں آئی ہے مسرت ارشاد زاغوں کے تصور میں چڑیوں کا نشان ہے نہ خوش و بیزار ہوں مر کے سلوں سے میرے لیے مٹی کا رمور بنا دو نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا ہر فرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجر یہ دو نمبر غیر شرع بابے جنہیں ناچ گانے ٹول ٹماکے تمالا جوڑ جیا یا گارا کی ٹیلی پیتھی ہپناٹزم میسمرزم سپرچرزم سائیکیزم پری مینشن کیمیا گری تذکیر حمزات و جنات وغیرہ 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 شیطانی علم جنہیں لوگ پھنسے ہوئے نا اپنے آپ کو درویش بن کے لوگوں کو ہمیں گمراہ کر دے یہ وہ لوگ ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سر تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو ایسے حالانکہ ادھروں دنیا طالب ہے دنیا کٹھی کر رہے ہیں درویش تو دنیا جمع نہیں کرتا نہ کوئی بینک بیلنس ہوتا نہ درویش کی کوئی جائیداد ہوتی ہے زائدہ ضرور اللہ کے حکم پہ عمل کرتا جس قرآن سے رب نے فرمایا قول العفو زائدہ ضرور سب اللہ انہاں لٹا دے سچے اللہ والے کا سب کچھ
तबाही जरूरत तो अलावा कम से कम तबाही जरूरत तो बाद सब कुछ अल्लाह राह खर्च कर देंगे। दुखी इंसानियत दिल अम्बियात रब्बो नस्ल बज़मो मिलत दुखी इंसानियत भला कर दे। मसाजिद मदारस सच्चियां खानकाह रफाई अदारे ते खर्च कर देंगे। सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारते हैं सच्चे अल्लाह वाले। तो जिन्होंने ये कम ना किया ग्रुप बनाया अल्लाह पाक आप हज़रत ख्वाजा अबू हज़रत मक्की रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह फिर क़यामत ने खड़ा करके कहेगा भी ऐ वो बंदा कि जिहड़ा अल्लाह दी नापसंदा नापसंदीदा दुनिया नूं पसंद करता रहा, ऐ वो बंदा जिहड़ा हुलिया इन्हें अपना के खल्के खुदा नूं गुमराह करदा है। हज़रत अबू हज़रत रहमतुल्लाह ने फरमाते कि दुनिया की हर चीज़ का अंजाम जिहड़ा वो गमो अंदो है, क्योंकि दुनिया की हर तखलीक का अंजाम हुज़्र मलाल है। यानी इंसान की दुनिया की हर चीज़ जिहड़ी है तह दे विच गम है, दुख है, मुसीबत है, टेंशन, परेशानियां, मुसीबत, एंगजाइटी, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, जिस्मानी रूहानी नफ्सियाती बीमारियां छुपियां हुई हैं ना। मैं देख लो जिहड़े दुनिया के तालब होए हुए ने सारे इन्हां कामां च फसे हुए ने, अल्लाह के गज़ब का शिकार हो गए। हज़रत ख्वाजा अबू हज़रत फरमाते कि दुनिया की हकीर तो हकीर चीज़ भी इंसान को अपनी तरफ मायल कर लेंदी है, तो जन्नत की बड़ी तो बड़ी चीज़ भी तवज्जो का बायस नहीं बनती जिहड़ा तालबान है दुनिया के नज़दीक। फिर आप फरमाते कि सारिया चीज़ां दारोमदार दो चीज़ां उत्ते है, एक तो वो जिहड़ी तेरे मुकद्दर च अल्लाह ने लिखी हुई है और वो हर हाल च तेनों मिलेगी, तेरे तक पहुंच जाएगी। तो दूसरी वो जिहड़ी दूसरे वास्ते है, तो जिन्नी मर्जी कोशिश कर तेन नहीं मिलनी, वो ओनू ही मिलेगी। यानी कोई किसी का नहीं खा सकता, कोई किसी को खा नहीं सकता, कोई भी एक दूसरे का लै नहीं सकता, तो फायदा की भाई। अल्लाह पाक ने तकसीम की हुई रिज़्क़ दी अज़ल तो, और अपने अपने वक्त ना अपने अपने टाइम ना जिहदा जिहदा जो हिस्सा उहदे तक पहुंचना है। दुनिया की कोई कुव्वत ना इनू घटा सकती है, ना वधा सकती है, ना रोक सकती है, क्योंकि अल्लाह ने ज़िम्मा चुकिया रिज़्क़ अल्लाह व मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा। हज़रत ख्वाजा अबू हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते लोगों तुहानू इदां दे दौर च पैदा कीता अल्लाह ने, लोगों तुसीं इदां दौर च पैदा होए जिथे लोग अमल नूं छड्ड के कौल दे उत्ते राज़ी आ, अमल छड्ड के इल्म दे उत्ते मसरूर है, तो तुसीं बदतरीन लोकां विचों बेहतरीन दौर दे विच हो। यानी अज के दौर दे विच आप फरमांदे आ कि ज़ुबानी जमा खर्ची है, सारे सारे दावेदार है, किसी नूं छेड़ के देख लो सारा गल्लां ना हर को पूरा है, लेकिन अमल के मामले कमजोर ने। ये उस दौर की गल है, अज के दौर का अंदाजा ला लो की हाल होगा। इस वास्ते इंसान की बेहतरी ये ही है कि सच्चे दिलों ईमान ले आए, सच्ची तौबा कर नसूह करे सरापा रज़ा इलाही बढ़ जाए, पीरो पेशवा दे ज़ेरे निगरानी ये बातनी सफर करे, कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे, कल्बन तो सब तो अलग हो गए, रियाज को मुजाहिदा करे। जैसा कि कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं आशिकी में रस मिला कि सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। हज़रत बाबुल शाह रहमतुल्लाह फरमाते चल बोले उत्थे चली तो सारे अन्ने ना को साड़ी जात पछाड़े ना को सानू मान ले, सारे अल्लाह वाले इसे वास्ते तालब दुनिया तो मुंह मोड़ के तालबाने दुनिया तो अलग हो गए, हर लम्हा अल्लाह की सोबत गुजार दिया, कल्ब नफरा फिर तौहीद कर फिर तौहीद रह दिया, जिहदे मौला वास्ते दिन रात जदोजहद कर दे। अल्लाह सुनदी बाहर का दिल दी गहराइयां दुआ के अल्लाह सुनया हस्ता बड़े फकीर पर पक्षीर मारे कमजोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान आ, साए पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा पाक फरमा, तेरा सारा साडे वास्ते काफी है, साड़ियां खुदा गुनाह गलतियां लफ्ज़ां माफ फरमाए, कुरान सलाम नू गलबा अता फरमाए, काफरा मुनाफिका
اسلام و رسانی دشمن قوتاں دے خلیز منصوبے ناکام فرمائی اپنے دائمی ذات نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائی اللہ اکبر کبیر اللہ بس یارو باقی سب فانی دنیا ہوسا 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 بچو 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 دنیا تو پھر نہیں آنا وما علینا الا البلاغ المبین